أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحمد لله الذي تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں. الذي له ما في السماوات جس کی صفت یہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. وما في الأرض اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کے لیے کارسازی ہے آخرت میں بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہی ہے حکمتوں کا مالک ہے اور ہر چیز سے باخبر. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے. فی الارض زمین میں. وما یخرج منہا اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے. وما يعرج فيها اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وهو الرحيم الغفور اور وہی ہے رحم کرنے والا بخشنے والا. وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں. لا تأتینا الساعة کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. قل بلا وربی اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم. لَتَأْتِيَنَّكُمْ ضرور تمہارے پاس آئے گی. عالم الغیب وہی ہے جاننے والا غیبی چیزوں کو. لا يعزب عنه مثقال ذرة پوشیدہ نہیں ہے اس سے ذرہ برابر بھی. فی السماوات ولا فی الارض نہ
آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، ولا اصغر من ذلك، نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ ہی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا ذکر ہوا اور مسائل ذکر ہوئے، طلاق کے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑی رسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور اب بھی ہے، اس رسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند احکامات ذکر ہوئے، پردے کا مسئلہ ذکر ہوا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو 2 قسم کے خطاب دیے۔ اے ایمان والو، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، یعنی کسی کو تکلیف نہ دو، وہ چیز جو تکلیف دے رہی ہے وہ کسی کے متعلق نہ کہو، اسی طرح سیدھی بات کہو۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ سیدھی بات کہو۔ تیسرا یہ تھا کہ اللہ کے احکامات جتنے بھی ہیں ان کو انسان نے قبول کیا ہوا ہے، اگر انسان اب نہیں مانتا تو یہ انتہائی ظالم ہے جو اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اور انتہائی نادان ہے کہ باوجود اس کے کہ اس نے جان لیا ہے لیکن اپنے اوپر جہالت کو غالب کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ سورہ سبا جو ہے یہ یعنی قوم سبا یمن کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں انشاءاللہ اس کے دوسرے رکوع میں اس کا تذکرہ بھی آئے گا، تو اس کے متعلق اس سورت کا نام معنون ہے کہ لقد کان لکم فی سبأ آیا۔ اللہ رب العزت نے ذکر کیا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال، اس میں ذکر ہوگا، تو اس وجہ سے سورہ سبا کا نام اسی نام سے معنون کیا گیا۔ فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، جس کی صفت یہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں آخرت میں بھی۔ اس صورت کے کیونکہ 3 مسائل میں کا دعویٰ اس کا مضمون ہے، یعنی اس کا جو اصل مضمون اس کا دعویٰ ہوگا وہ یہی کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں مختار کل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اور یہیں سے سورہ سبا اور سورہ فاطر ہی سے قیامت کا تذکرہ بھی شروع ہوا۔ قرآن کریم میں چند 5 حصے ہیں، ان میں پہلے خالقیت کا، پھر مالکیت کا، پھر جو ہے اور یعنی اللہ کی اور صفات کا ذکر ہوا، اور آخر میں سورہ سبا اور سورہ فاطر سے قیامت کا تذکرہ شروع ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ قیامت کا تذکرہ شروع کریں گے اور پھر قیامت کے احوال کا ذکر کریں گے، اسی طرح جنت جہنم کا تذکرہ کریں گے آخری ان صورتوں میں۔ فرمایا کہ الحمدللہ، تو یہ پہلی صفت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ مختار کل اللہ ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی صفات کارسازی صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہوگی، آخرت میں بھی مختار کل اللہ ہی ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی ہے حکمتوں کا مالک بھی، خبردار بھی۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ جو ہے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے۔ یعنی یہاں عالم الغیب کا ذکر کیا کہ عالم الغیب اللہ ہے، اس لیے کہ زمین میں داخل ہونے والی چیز کوئی بھی اناج ہو وہ اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز داخل ہو رہی ہے، کون سی چیز جو ہے وہ زمین سے نکل رہی ہے، یعنی جس طرح نباتات کا، سبزوں کا اگنا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے اور یعنی روحیں ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے جو ہے لے کر جاتے ہیں، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے جو زمینوں کی طرف اپنے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں اور پھر جو ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس زمین میں چڑھتے ہیں یعنی فرشتے چڑھتے ہیں، ارواح کا لوٹنا ہے۔ اسی طرح یعنی فرشتوں کا جو دن کے فرشتے ہیں جو رات کے فرشتے ہیں وہ مختلف یعنی اپنی ڈیوٹیاں مکمل کر کے جو ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اسے جان لے کون سا فرشتہ کس وقت آئے گا کس وقت نہیں آئے گا، یہ سب کچھ اللہ کے ہی علم میں ہے۔
اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کارسازی میں سب سے بڑی صفت عالم الغیب ہونے کی ہے. یہ تمام پوشیدہ چیزوں کا علم ایک اللہ کے پاس ہے. انبیاء علیہم السلام غیب کی خبریں دیتے تھے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، جہنم رکھی ہے، یعنی وہ غیب کی خبر اسے انباء الغیب سے تعبیر کیا جاتا ہے. جبکہ علم غیب اللہ رب العزت کی صفت ازلی ہے. جس طرح کی اللہ کی صفت اور ہیں، اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، اسی طرح اللہ کی صفت عالم الغیب ہونا ہے اور وہ اللہ ہی کے ساتھ جچتا ہے. وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے تھے لا تأتین الساعہ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی. قل اے نبی کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں آئے گی، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے. لتأتینکم، درمیان میں اس کو آگے لا کا ذکر ہے، یعنی یہاں وقف جائز نہیں ہے. عالم الغیب وربی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. فرمایا قل اے نبی کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے. لتأتینکم، تم پر تو قیامت ضرور آئے گی. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، کیونکہ اس ذات سے کوئی چیز ذرہ برابر چیز بھی وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں. ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز. الا فی کتاب مبین، مگر سارا کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. یعنی عالم الغیب ہونا اور عالم الغیب ہونے کے ساتھ اس کا علم بھی ازلی ہے. یعنی انسان مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کا علم ایک محدود علم ہے، ازلی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا یہ علم سب کچھ اللہ ختم کر دیں گے اور انسان کو ایسی کائنات، ایسی جگہ کی طرف منتقل کر دیں گے جہاں اس علم کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی ہے ہر لحاظ سے. کہ کان ما یکون، جب کچھ تھے سب کچھ نہیں تھے اس وقت بھی اللہ کا علم اسی طرح تھا اور اب بھی اللہ کا علم اسی طرح ہے. اور اسی طرح جب کائنات کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی جو ہے اللہ کا علم اسی طرح رہے گا. کیونکہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں ساری مخلوقات عبادت کرنے سے نہ تو اضافہ کر سکتے ہیں نہ ماننے کی وجہ سے کوئی کمی کر سکتے ہیں. فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی صفات یہ ہیں کہ اسی کا ہے آسمان، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کی تعریفیں ہیں آخرت میں بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی ہے حکمتوں کا مالک خبردار. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو زمین سے نکلتا ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے اترتا ہے. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان میں چڑھتا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہی ہے رحم کرنے والا، بخشنے والا. وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لا تأتین الساعة، قیامت ہم پر نہیں آئے گی. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، تم پر تو قیامت ضرور آئے گی. عالم الغیب، اس لیے کہ میرا پروردگار عالم الغیب ہے، غیب کے علم کو جاننے والا ہے. لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، کوئی پوشیدہ نہیں ہے اسے مثقال ذرے برابر بھی. فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. ولا اصغر من ذالک، نہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز. ولا اکبر، اور نہ ہی سے کوئی بڑی چیز. مگر الا فی کتاب مبین، سب